بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شیر وہ جانور ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی کیا ہے اور روایات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیر اور زیبرے کا جو تصور ہے اور جو ان کے ذہن میں، ہمارے ذہنوں کے اندر جو ایک تصویر بنتی ہے، زیبرے کا جب نام لیا جاتا ہے تو شیر کا تصور بھی ساتھ عام طور پر آتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اتفاق سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ذکر کیا تو ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ سورہ مدثر قرآن مجید کا 74 نمبر سورہ ہے، 74 نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر 50 میں زیبرے کا تذکرہ ہے اور 51 نمبر آیت میں شیر کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ان دونوں کا تذکرہ کر کے خداوند عالم ہمارے لیے کیا معاشرتی، انفرادی، اجتماعی، تربیتی نکات ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ان آیات میں کہ جو سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 55 تک اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے خداوند عالم نے مکمل ایک نہایت خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ جہنمیوں کے بارے میں کس طرح سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 40 سے 55 تک مطالعہ کریں۔ میں مختصر طور پر ان کو آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں اور پھر جو اس کے تربیتی نکات ہیں اس کے اوپر بھی ہم ایک مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے ذہن کو مہمیز کیا جا سکے، اور پھر انشاءاللہ تفصیلی مطالعات اور مختلف تفاسیر میں ان کو ملاحظہ کیجیے گا اور ان سے استفادہ کیجیے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، فی جنات یتساءلون، آیت نمبر 40 سورہ مدثر۔ وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ ان کا عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور ان کا سوال کیا ہوگا؟ توجہ کیجیے گا، ما سلککم فی سقر، آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین ان جہنمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یا یوں کہا جائے بلا تشبیہ، مثال کے طور پر یہ دیوار ہے ہمارے سامنے، آپ دیکھیں کہ ان دیواروں کے اندر کچھ اس طرح کی روشن دان اگر بنے ہوں کہ یہاں سے آواز ادھر جا سکے اور ہم ان کو دیکھ سکیں، نہ جانے وہ کس طرح کا منظر ہوگا جس کی خداوند عالم نے یہاں پر منظر کشی کو بیان کیا، اس منظر کو بیان کیا، اس صورت کو بیان کیا ہے کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ مومنین جو ہے جو جنت کے اندر ہوں گے وہ مجرمین کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ خود مجرمین سے مخاطب ہو کر یہ بات کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں آخر کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ قالو، تو وہ جواب دیں گے، کون؟ جو جہنم میں ہے، لم نکو من المصلین، ہم نماز گزار نہیں تھے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جو لوگ نماز کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، نماز کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہلکا سمجھتے ہیں، وہ تو خداوند عالم نے دیکھیں ان کو کہاں ڈال دیا ہے؟ جہنم میں۔ اور قرآن کریم کی عزیزان محترم یہ آیات ہیں، یہ قیامت تک باقی رہنے والی آیات ہیں۔ لم نکو من المصلین، یہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے، اس لیے خداوند عالم نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی دو چیزیں، ایک کا تعلق اللہ سے ہے، نماز گزار نہیں تھے یعنی حقوق اللہ ادا نہیں کر رہے تھے، اور دوسرے کا تعلق بندوں سے ہے، ولم نکو نطعم المسکین، بندوں سے، ہم بندوں کو، اللہ کے بندوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، اطعام نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے دونوں طرف کو بیان کیا ہے، جو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں، اور دوسری ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ مصلی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی نماز گزار نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ کھانا نہیں دیتے تھے مسکینوں کو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، توجہ فرمائی آپ نے، لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ جہنمیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نماز گزار نہیں تھے، اور دوسرا کیا کام نہیں کرتے تھے؟ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ دوسروں کی برائیاں کرتے تھے نا اور برے کام کرتے تھے اس میں ان کے شامل ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، بہت معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم ایسے افراد کو دیکھتے ہیں اور ایسے افراد معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں، آپ کسی کی برائی کرنے کھڑے ہو جائیں، کوئی برا کام کرنے کھڑے ہو جائے، فوری طور پر وہ اس کام میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو نیکی کا کام کرنے شروع کر دیں، اتنی نصیحتیں بیان کریں گے کہ آپ گویا جس طرح سے گویا کہ مجرم ہے کہ آپ جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اس طرح سے شروع کر دیتے ہیں وہ باتیں کرنا، یعنی صرف باتیں بنا کے آپ کی آپ کو دل شکنی کرتے ہیں آپ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ والی مشکلات جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوسروں کے برے کاموں میں فوراً شریک ہو جایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا، اور ایک اور ان کے اندر بری صفت تھی، وہ کیا تھی؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ توجہ رکھیے گا، شیر اور زیبرے کا تذکرہ آنے والا ہے اس میں، توجہ فرمائیے آپ نے۔ اب دیکھیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز قیامت کی تکذیب کرتے تھے۔ ارے کس نے دیکھی ہے قیامت؟ کس نے دیکھا آخرت؟ ابھی تو کھا لو، ابھی تو کما لو، ابھی تو اپنی زندگی کو عیش و آسائش میں بسر کر لو۔ یہ والے تصورات نہیں پائے جاتے، نہیں کرتے لوگ یہ والی بات۔ جی عزیزان محترم، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ اس قسم کی گھناؤنے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ کس نے دیکھی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، آپ دیکھیں قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم نے واضح طور پر ان چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد وہ افراد تھے کہ جب کسی برائی کے کام میں مشغول ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو برائیوں میں گزار دیا، نماز سے دور رہے، اطعام مساکین سے دور رہے، تکذیب قیامت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ یعنی مرتے دم تک اپنے کاموں پر، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ جملہ بھی مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، بلا تشبیہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ کہہ نہیں دیتے کہ ان کے کام دیکھو، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے، لیکن کام دیکھیں آپ ان کے۔ ہوتا ہے نا ایسا معاشرے کے اندر؟ آپ دیکھیں کہ انسان واقعاً اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کو آگے اپنے پنجے کے اندر جکڑ لیتی ہے۔ توجہ فرمائی، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی آپ ان آیات کا مطالعہ تو کریں تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ توجہ کیجئے، یعنی اگر کوئی اس وقت سفارش کرنا بھی چاہے گا تو کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے عزیزان محترم، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز گزار نہیں تھے، جو اطعام مساکین نہیں کرتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، اور اسی طرح سے برے کاموں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں، سفارش کرنے والوں کی شفاعت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ شفاعت الشافعین لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ۔ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو یہ عذاب آنے والا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ آخر ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تو لہٰذا توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ جو میں نے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، شیر اور زیبرا، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ وحشت زدہ زیبرا ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی جنگل کے اندر جب شیر ان پر حملہ کرتا ہے نا، تو زیبرا کے ریوڑ کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اتر بتر بھاگتے ہیں، وحشت زدہ ہو جاتے ہیں بہت بری طریقے سے۔ دیکھا نا آپ نے اسی طریقے سے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ وحشت زدہ زیبرا کی مانند ہے۔ فرت من قسورہ، اور وہ اس طرح سے ہے کہ گویا جو شیر سے بھاگ رہے ہوں۔
قصورہ شیر کو کہتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم نے دونوں کو استعمال کیا ہے. زیبرا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر حمر. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، آیت نمبر 52. حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں. توجہ فرمائی، یعنی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر کوئی وحی نازل آئے تو یہ ایمان لے کر آئیں گے، یہ اس وقت عمل کریں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کے اوپر کوئی صحیفہ نازل کرے، ان کے نام کوئی خط لکھ دے. دیکھیں صحفاً منشرہ، یعنی ان پر کوئی کھلی ہوئی کتاب نازل کر دے خداوند عالم. ان کی خواہش یہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لیکن خداوند عالم نے کیا جواب دیا؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا. اصل بات یہ ہے کہ یہ بہانے کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. کلا انہو تذکرہ، ہاں بے شک یہ سراسر نصیحت والا قرآن ہے. یہ کلام سراسر نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے وہ اسے یاد رکھے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے وہ اس نصیحت کو یاد رکھے. اب آپ عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ حق سے فرار کرنے والوں کی پروردگار عالم نے کتنی خوبصورت یہاں پر منظر کشی کی ہے. آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 55 تک اہل حق اور جہنمیوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جیسا آپ نے ملاحظہ کیا. اور حق سے فرار کرنے والے افراد کی حقیقی منظر کشی ان آیات میں کی ہے خداوند عالم نے. اور ابتداً اس طرح سے کہا ہے کہ جیسے آپ نے ملاحظہ کیا آخر نے کیا ہو کیا ہے کہ آخر یہ لوگ نصیحت سے کیوں روگردائیں، یہ عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ آخر وہ قرآن جیسی شفا بخش دوا سے فرار کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے زیبرا فرار کرتا ہے کس سے؟ شیر سے. وہ ہمدرد طبیب کی بات کو رد کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے حقیقی جانشین ائمہ اہل بیت علیہم السلام کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے منصوص من اللہ تھے، منصوب من اللہ تھے، ہدایت کا پروانہ پروردگار عالم کی طرف سے لے کر آئے تھے اور ہماری ہدایت کرنا چاہتے تھے. یہ افراد ایسے ہیں لوگ جو جہنمی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ حق سے منحرف ہوئے. وہ ہمدرد طبیب کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، ان سے فرار کر رہے ہیں، حق سے روگردانی کرتے ہیں. تو ایسے روگردانی کرنے والوں کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کریں یا اہل بیت علیہ السلام سے روگردانی کریں یا ان کے حق بجانب علماء حق سے روگردانی کریں تو واقعاً تعجب کا مقام ہے. یہ توجہ فرمائی آپ نے. ہومر کا لفظ استعمال ہوا یہاں پہ. ہومر حمار کی جمع ہے. حمار کہتے ہیں گدھے کو، گدھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. لیکن یہاں پہ کیونکہ شیر کا تذکرہ موجود ہے لہٰذا یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں گدھا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ زیبرا مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیر عام طور پر زیبرا کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے اور ان کا تذکرہ دونوں کا عام طور پر اسی طرح سے ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. قصورہ جو ہے وہ لفظ قاف سین رے اس مادے سے ہے. قصورہ جو قہر اور غلبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو غلبہ کر لے. یہ شیر کے ناموں میں سے ایک نام مشہور و معروف نام ہے. مشہور ہے کہ زیبرا شیر سے عجیب و غریب وحشت رکھتا ہے. آپ دیکھیں جو اینیملز چینل ہوتے ہیں، جو ویڈیوز آتی ہیں جو جانوروں کی زندگیوں پر مشتمل ویڈیوز ٹیلی ویژن کے اوپر آپ ملاحظہ کرتے ہیں اور دیگر چینلز پہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ وہاں پر حیوانات کی زندگی کو مطالعہ کریں اور مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر زیبرا کس طریقے سے شیر سے فرار کرتا ہے. ہر طرف کو بھاگتا ہے جب شیر ان کے ریوڑ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. آپ دیکھیں خاص طور پہ جب شیر ان کے درمیان پہنچ جائے تو وہ اس طرح پراکندہ ہو کر دوڑتے ہیں کہ یہ نظارہ عجیب افراتفری کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے کس طریقے سے. بس عزیزان محترم حق سے فرار کرنے والوں کی بہترین مثال ہے یہ کہ حق سے فرار کرنے والوں کے، حق سے منحرف لوگوں کے درمیان جب کوئی اہل حق آتا ہے
کوئی عالم دین آتا ہے، کوئی امام آتا ہے، کوئی ہادی آتا ہے، کوئی نبی آتا ہے، تو ان کی حالت بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے شیر کو دیکھ کر زیبرا کے ریوڑ کی ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب شیر آ گیا ہے بیچ میں، یا یوں کہہ دوں کہ اب شیر جو گویا یوں کہا جائے کہ شیر کچھاڑ چھوڑ کر، جنگل چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں پر میدان میں آ گیا، تو اب ان کو اپنی سیٹیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، انہیں اپنی ہستی مٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ اس عالم سے فرار کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں بیٹھتے کہ اگر اس کے قریب بیٹھیں گے تو ان کا پردہ چاک ہو جائے گا، ان کے حقائق واضح ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر۔ عزیزان محترم، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ آیت مشرکین کے قرآن کریم کے روح پرور آیات سے وحشت کرنے اور ان سے فرار کرنے کی ایک بہت ہی رسا گویا اور ناطق تعبیر بیان کی ہے خداوند عالم نے یہاں پر، آپ نے توجہ فرمائی۔ اور بہترین یہاں پر خداوند عالم نے اس طرح کے اس کی تشبیہ بیان کی ہے۔ لیکن عزیزان محترم توجہ فرمائیں، اس نادانی اور بے خبری کے باوجود ایسے مغرور اور متکبر لوگ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ توقع رکھتا ہے، کس بات کی توقع؟ جیسے آیت کے اندر بیان کیا کہ اسے ایک علیحدہ خط اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو جائے۔ یہ اسی چیز کے مشابہ ہے جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 93 میں بیان ہوئی ہے نا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِّيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اگر تو آسمان پر بھی چڑھ جائے تب بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں پیغمبر سے مخاطب ہو کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے، کب؟ مگر یہ کہ خدا کی طرف سے ہم پر کوئی خط نازل ہو جائے، کتاباً، ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہو جائے، کوئی خط نازل ہو جائے۔ یا سورہ انعام کی آیت نمبر 124 پر آپ ملاحظہ کریں جس میں خداوند عالم نے فرمایا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے اوپر بھی ویسی ہی وحی نازل نہ ہو جائے کہ جیسی اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوئی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور اس طرح ان میں سے ہر ایک عزیزان محترم یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اولو العزم پیغمبر ہو، خدا کی طرف سے اس کے نام کا کوئی خصوصی خط آئے اور اس کی پروردگار عالم کی جانب سے کوئی اس پر چیز نازل ہو، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی لیٹر، یعنی اس کی جانب سے یہ آئے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ بعض روایات میں بھی آ جائے کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت نے کہا، ابو جہل نے اور قریش کی ایک جماعت نے، ان لوگوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کیا کہا؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم آسمان سے ایک ایسا خط نہ لے آؤ کہ جس کا عنوان یہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، کیا عنوان ہو؟ خداوند عالم رب العالمین کی طرف سے فلاں ابن فلاں کے نام، اور اس میں رسمی طور پر یہ حکم دیا جائے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ توجہ فرمایا آپ نے، یہ روایت کے جملے عزیزان محترم، لیکن وہ در حقیقت ایمان لانے کی مخالفت کے بہانے تراشتے ہیں، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے در حقیقت، یہ صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اس طرح کا صحیفہ نازل نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم نے واضح طور پر بیان کر دیا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے بعد والی آیت میں واضح طور پہ بیان کیا کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہے، کلا ایسا نہیں ہو سکتا، اور ان پر آسمانی کتاب کا نازل ہونا اور اسی قسم کے دوسرے مطالب یہ سب بہانے ہیں، کیونکہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ حقیقت میں وہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ انہوں نے اپنے دلوں سے آخرت کا خوف عزیزان محترم ختم کر دیا، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے یہاں پر کہ ان کے دلوں کے اندر بہرحال یہ ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عالم محشر پر ایمان اور قیامت میں جزا و سزا ملنے کا عقیدہ انسان کو ایک نئی شخصیت عطا کرتا ہے، اور بے قید و بند متکبر، خودخواہ اور ظالم افراد کو عہد کی پابندی کرنے والے متقی، مواضع اور عدالت پیشہ انسان میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خداوند عالم نے اسی وجہ سے یہ یہاں پر مثال دی ہے تاکہ اس مثال کو ہم پڑھیں
اور حق سے انحراف پیدا نہ کرے، اس لیے کہ جو بھی حق سے انحراف کرتا ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، جو بھی علماء حقہ سے انحراف کرے گا، ان کے خلاف زبان کھولے گا، تو گویا اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ گویا عالم جو ہے وہ شیر کی مانند ہوگا، اور وہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ جس طرح سے ان کے ریوڑ میں داخل ہو گیا اور وہ زیبرا کی طرح جو ہے وہ منحرف افراد بھاگیں گے، ان سے دور رہتے۔ اگر انسان اپنے آپ کو عالم سے متمسک کر لے، سیرت اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کر لے، سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک کر لے، تو انشاءاللہ اس کا انجام بخیر ہے۔